بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہا ہنا شک قوی، اور یہاں پر ایک لوہا لاٹ یعنی مضبوط اشکال ہے۔ وہوا ان نقیض التصادقی رفعہ، اور وہ یہ ہے کہ تصادق کی نقیض رفع تصادق ہے، لا صدق التفارقی، نہ کہ تفارق فی الصدق ہے۔ اشکال ہوا ہے اوپر، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ عینین میں تساوی ہو تو نقیضین میں بھی تساوی ہوگی، اگر آپ تساوی نہ مانیں تو تفارق ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تفارق ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تفارق کے بجائے آپ کو کہنا چاہیے کہ رفع تصادق ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، تفارق اور رفع تصادق دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا فرق ہے کہ تفارق وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے اور رفع تصادق وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا، یہی فرق ہے۔ اسی لیے آپ کو تفارق نہ کہہ کر رفع تصادق کہنا چاہیے، کیونکہ تفارق سے جو قضیہ بنتا ہے وہ قضیہ محصلہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی نقیض لا انسان اور ناطق کی نقیض لا ناطق۔ دعویٰ یہ ہے کہ ان نقیضوں میں بھی تساوی ہونی چاہیے، یعنی جو بھی لا انسان ہوگا وہ لا ناطق ہوگا، تو عبارت ہو جائے گی کل لا انسان لا ناطق۔ اگر آپ اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ نے کہا تھا کہ تفارق ہوگا، تو تفارق کی صورت میں قضیہ بنے گا محصلہ، اور قضیہ محصلہ کہتے ہیں کہ حرف نفی موضوع یا محمول میں سے کسی ایک جگہ پر واقع ہو، یعنی یا تو صرف موضوع میں ہو یا صرف محمول میں ہو۔ تو اب تفارق کی صورت میں لا انسان لا ناطق نہ ماننے کی صورت میں جب تفارق مانیں گے تو قضیہ محصلہ بنے گا، عبارت ہو جائے گی کل لا انسان ناطق، کل لا انسان ناطق۔ یہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ بہت سے افراد وہ ہیں، بہت سی چیزیں وہاں ایسی ہیں جن کا خارج میں کوئی فرد نہیں ہے، جیسے لا شے لا ممکن۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کا خارج میں کوئی فرد نہیں، کیونکہ شے کی نقیض ہے لا شے اور ممکن کی نقیض ہے لا ممکن۔ اب ان دونوں میں بھی تساوی کی نسبت مانو۔ اگر آپ تساوی نہیں مانتے تو آپ کے بقول تفارق ہوگا، جب تفارق ہوگا تو قضیہ محصلہ ہوگا، اور قضیہ محصلہ کی صورت میں عبارت ہو جائے گی کل لا شے ممکن۔ اب یہ قضیہ محصلہ ہے، قضیہ محصلہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، تو یہاں تو لا شے کا کوئی فرد نہیں ہے۔ وجود یعنی موضوع کا وجود جبھی ہوگا جب اس کا کوئی فرد ہو، اس کا کوئی فرد خارج میں نہیں ہے، تو اب یہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور قضیہ محصلہ کا مطلب یہ ہے کہ وجود موضوع ہو حالانکہ اس کا کوئی فرد خارج میں ہے ہی نہیں، تو آپ کی بات غلط ہو گئی۔ تفارق تقاضا کرتا ہے وجود موضوع کا، اور لا شے کا کوئی فرد ہے ہی نہیں، آپ کی بات ہو گئی غلط۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ تفارق نہ مانو بلکہ رفع تصادق مانو۔ تو اب دیکھو رفع تصادق سے جو قضیہ بنتا ہے وہ قضیہ سالبہ جزئیہ معدولہ بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے آپ اس کو دیکھیے کہ جیسے
شے کی نقیض لا شے اور ممکن کی نقیض لا ممکن، ان دونوں کے درمیان تساوی نہیں مانتے تو آپ رفع تصادق مانیے، اس لیے کہ کل لا شے لا ممکن یہ قضیہ موجبہ کلیہ معدولہ ہے۔ جب یہ موجبہ ہے تو اس کی نقیض ہو جائے گی سالبہ، کلیہ ہے تو اس کی نقیض ہوگی جزیہ، کیونکہ موجبہ کی نقیض ہے سالبہ، کلیہ کی نقیض ہے جزیہ، تو کل لا شے لا ممکن کی نقیض نکلے گی بعض لا شے لیس بلا ممکن۔ یہ ہے قضیہ سالبہ جزئیہ معدولہ۔ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ جزئیہ معدولہ، اور سالبہ ہے تو اس کا مطلب وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا، تو ہماری بات صحیح ہو گئی۔ ہماری بات ماننے سے یہ جو ہے آپ نے جو نکالا تھا محصلہ، تو محصلہ میں تو محصلہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، حالانکہ لا شے کا کوئی فرد نہیں تھا، تو آپ کو ایسا قضیہ لانا چاہیے جو وجود موضوع کا تقاضا نہ کرے، اس لیے ہم نے مانا رفع تصادق، اور رفع تصادق سے قضیہ کیا بنتا ہے؟ سالبہ جزئیہ معدولہ۔ سالبہ جزئیہ معدولہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور لا شے کا کوئی فرد بھی نہیں ہے، تو ہماری بات صحیح ہو گئی۔ آج بات سمجھ میں؟ اسی لیے انہوں نے کہا لا صدق التفارق، نہ کہ تفارق فی الصدق، وربما، اور یہ تائید ہے، اسی اشکال کو مضبوط کیا ہے انہوں نے کہ بسا اوقات متساویین کی نقیض ان چیزوں میں سے ہوتی ہیں جن کا کوئی فرد خارج میں یعنی نفس الامر میں نہیں ہوتا، کا نقائض المفہومات الشاملتی، جیسے مفہومات شاملہ کی نقیضیں۔ مفہومات شاملہ یعنی شے اور ممکن، اس کی نقیض کیا ہے؟ لا شے لا ممکن، تو مفہومات شاملہ ہے لا شے لا ممکن۔ مفہومات شاملہ کون ہے؟ لا شے لا ممکن۔ انہوں نے کہا مفہومات شاملہ کی نقیضیں، تو لا شے لا ممکن کی نقیض نکالنی پڑے گی۔ لا شے لا ممکن کی نقیض، تو لا شے لا ممکن نقیض کیا ہوگی؟ بعض اللا شے لیس بلا ممکن۔ یہی ہے قضیہ سالبہ جزئیہ معدولہ۔ اس صورت میں یہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے، تو ہماری بات صحیح ہے، اور قضیہ محصلہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہا فیصدق الاول، چنانچہ اول صادق آئے گا۔ اول کون؟ یعنی رفع تصادق۔ دون الثانی، دوسرا صادق نہیں آئے گا، یعنی دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، آپ نے کیا کہی ہے کہ تفارق ہوگا، وہ آپ کی بات صادق یہاں نہیں آ رہی۔ صادق نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ تفارق سے وجود موضوع کا تقاضا ہوتا ہے اور رفع تصادق سے وجود موضوع کا تقاضا نہیں ہوتا، اسی لیے ہماری بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ اب آگے وما قیلہ، وما قیلہ سے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جواب امام راضی کی طرف منسوب ہے۔ امام راضی نے یہ کہا کہ سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر اس کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر اس کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ کیسے سلب صادق آ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ سلب صادق آ رہا ہے، دراصل مفہومات شاملہ میں جب نقیض نکالیں گے، مفہومات شاملہ جو ہیں جیسے لا شے لا ممکن، ان دونوں کے درمیان آپ تساوی کی نسبت مانیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عبارت ہوگی کل لا شے لا ممکن، ہر لا شے لا ممکن ہے، تو لا شے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لا شے ہو تبھی تو لا ممکن ہو، جب کوئی لا شے ہی نہیں ہے تو یہ قضیہ ہی کیا ہو گیا؟ غلط۔ امام راضی نے اس پر غور کیا، قضیہ معدولہ پر، قضیہ موجبہ کلیہ معدولہ جو ہے اس پر انہوں نے غور کیا مفہومات شاملہ میں، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کل لا شے لا ممکن، یہ قضیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لا شے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لا ممکن کیسے ہوگا؟ لا ممکن ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے کیا ہو؟ لا شے ہو،
پتہ یہ چلا کہ لا شے صحیح نہیں، یہ قضیہ صحیح نہیں، تو انہوں نے اس قضیہ کو بدلا، یعنی اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے نہیں بلکہ مناطقہ نے ایک نیا قضیہ کریٹ کیا۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے مناطقہ نے ایک نیا قضیہ کریٹ کیا، اس قضیہ کا نام رکھا مناطقہ نے کیا؟ موجبہ سالبۃ المحمول، موجبہ سالبۃ المحمول۔ اب اس قضیہ معدولہ کو انہوں نے بدلا موجبہ سالبۃ المحمول سے، اعتراض کو ختم کرنے کے لیے۔ اب کیسے بدلا انہوں نے؟ یعنی کیا کیا؟ لا جو ہے کلو لا شے لا ممکن، تو لا کی جگہ لیسا رکھ دیا، تو اب عبارت کیا ہو گئی؟ کل ما لیس بشیء لیس بممکن، کل ما لیس بشیء لیس بممکن۔ یہ ہو گیا قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول، موجبہ سالبۃ المحمول۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، سالبۃ المحمول یہی ان صدق السلبی۔ سالبۃ المحمول کیسے ہے یہاں؟ جیسے کل ما لیس بشیء، لیس بشیء موضوع ہے اور لیس بممکن کیا ہے؟ محمول ہے، تو لیس بممکن کیا ہے؟ سلب ہے، لیس بممکن کیا ہے؟ سلب ہے، اور اس سلب کا حمل کیا جا رہا ہے موضوع پر۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر یعنی موضوع پر، سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر یعنی موضوع پر وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا۔ یعنی امام راضی نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو قضیہ موجبہ کلیہ معدولہ بنایا تھا، ہم نے تو اس کو اس اعتراض سے بچنے کے لیے قضیہ کو بنا دیا کیا؟ موجبہ سالبۃ المحمول۔ اب جب آپ قضیہ کو موجبہ سالبۃ المحمول بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وجود موضوع کا تقاضا کرے گا؟ نہیں کرے گا، وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سالبہ بسیطہ کے درجے میں ہے۔ سالبہ بسیطہ بھی وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اور موجبہ سالبۃ المحمول بھی وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب اس بیچ میں تھوڑا بریکٹ میں یہ سمجھو کہ سالبۃ المحمول کیا ہے، موجبہ سالبۃ المحمول کیا ہے۔ تو موجبہ سالبۃ المحمول کی تعریف میں نے بتائی تھی کہ موجبہ سالبۃ المحمول وہ قضیہ ہے جس میں اولاً موضوع سے محمول کی نفی ہو، پھر اس نفی کا حمل کر دیا جائے کس پر؟ موضوع پر، یا یوں کہو کہ پہلے محمول کا سلب کیا جائے موضوع سے، پھر اس پورے جملے کا یعنی وہ جو سلب ہے محمول، اس پورے کا حمل کر دیا جائے کس پر؟ موضوع پر۔ یہ اس کو کہتے ہیں موجبہ سالبۃ المحمول، گویا کہ سلب کا حمل ہو رہا ہے موضوع پر۔ اسی قضیہ سالبۃ المحمول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ نے کہا ہے کہ سلب کا صادق آ جانا، سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر یعنی موضوع پر اس کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب یہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، لہذا اب اس کی نقیض نکالو۔ کیا نکالو؟ کیونکہ یہ تو موجبہ کلیہ معدولہ ہی کی جگہ پر ہے نا، یہ کہاں ہے؟ موجبہ کلیہ معدولہ کو ہم نے معدولہ کے بجائے سالبۃ المحمول بنا دیا، لیکن ہے یہ وہیں پر، کہاں پر ہے؟ وہیں پر ہے۔ اب اس کی ہم نقیض نکالیں گے۔ نقیض کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ دعویٰ یہ تھا کہ آپ نقیضین میں تساوی نہیں مانیں گے، تو پھر اس کی نقیض نکالو یعنی رفع تصادق، تب تو اس لیے ہم کو دوبارہ نقیض نکالنی پڑے گی، نقیض کی دوبارہ، نقیضین کی دوبارہ نقیض نکالنی پڑے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ کل لا شے لا ممکن، اس کی نقیض نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ بعض اللا شے لیسا بلا ممکن۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو ہم نے پہلے نکالا تھا، یہ کب نکالا تھا؟ اشکال کرتے ہوئے، لیکن جب امام راضی جواب دے رہے ہیں تو امام راضی نے اپنا رخ الگ اختیار کیا۔ انہوں نے پہلے قضیہ کو موجبہ سالبۃ المحمول بنایا، جب موجبہ سالبۃ المحمول بنایا تو اب وہ والا دعویٰ لے آؤ کہ نقیضین میں اگر تساوی نہ ہو تو یا تو تفارق ہوگا جو غلط ہے، یا پھر کیا ہوگا؟ رفع تصادق۔ تو اب رفع تصادق یعنی اس کی نقیض نکالو، اس کی کیا نکالو؟ نقیض۔ تو اب یہاں اصل عبارت ہے کل ما لیس بشیء لیس بممکن، تو کل ہے، جب یہ کل ہے تو نقیض میں کیا آئے گا؟ بعض۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہاں سلب ہے تو سلب کا پھر سلب ہوگا تو ایک اور سلب آئے گا،
تو اب عبارت ہو جائے گی بعض ما لیس بشیء لیس ہوا لیس بممکن، بیچ میں ہوا لائے تاکہ دو فعل کے درمیان فرق ہو جائے. بیچ میں ہوا کیوں لائے؟ تاکہ دو فعل میں، ورنہ دونوں جگہ یعنی لیسا لیسا جمع ہو جائے گا، تو دو فعل ایک ساتھ جمع نہ ہو، اس لیے بیچ میں کیا لائے؟ ہوا لے کر آ گئے. تو عبارت ہو گئی بعض ما لیس بشیء لیس ہوا لیس بممکن. اب دیکھو یہ وجود موضوع کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو اس سے پہلے جو تھا یعنی موجبہ سالبۃ المحمول جو امام راضی نے بنایا تھا، وہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کر رہا تھا. جب نہیں کر رہا تو اس کی نقیض ہم نکال لائے، تو نقیض تو کرے گا، اس کی نقیض وجود موضوع کا تقاضا کرے گا نا، اس کا الٹا ہوگا. نقیض کا مطلب اس کا الٹا ہو، وہاں وجود موضوع کا تقاضا نہیں ہے تو یہاں پر ہوگا. اب جب یہ وجود موضوع کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے، انہوں نے تو جواب دے دیا اپنا، امام راضی کا جواب وہیں تک ہو گیا. کہاں تک؟ کہ سلب کا صادق آ جانا، یعنی جب انہوں نے موجبہ سالبۃ المحمول بنایا تو گویا کہ انہوں نے جواب دے دیا. کیونکہ آپ کا اشکال یہ تھا کہ لا شے لا ممکن میں چونکہ قضیہ محصلہ کی صورت میں وجود موضوع کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن لا شے میں لا شے کا کوئی فرد نہیں ہے، یہی اشکال تھا آپ کا. تو وجود موضوع ہی کو ختم کرنا تھا، تو انہوں نے سالبہ بنایا اس کو، یعنی موجبہ سالبۃ المحمول، یہ بھی وجود موضوع کا تقاضا نہیں کر رہا ہے. تو اب ان کی بات صحیح ہو گئی. لیکن امام راضی کہتے بھئی آگے چلو، کیونکہ اس کی تو نقیض نکالنی ہے نا، ہمیں کیا نکالنی ہے؟ نقیض. تو جب ہم اس کی نقیض نکالیں گے، کیونکہ آپ وہ نہیں مانتے، دونوں کے درمیان تساوی نہیں مانتے، تو پھر تفارق مانو گے یا رفع تصادق مانو گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب تفارق مان نہیں سکتے، رفع تصادق مانو. رفع تصادق مانو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں، اس کی نقیض جب نکالیں گے تو نقیض ہو جائے گی سالبہ جزئیہ سالبۃ المحمول. سالبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ موجبہ سالبۃ المحمول تھا اوپر، تو نیچے ہو جائے گا سالبہ سالبۃ المحمول. کیا ہوگا؟ سالبہ سالبۃ المحمول. تو عبارت ہو جائے گی بعض ما لیس بشیء لیس ہوا لیس بممکن. اور یہ وجود موضوع کا تقاضا کرے گا. جب یہ وجود موضوع کا تقاضا کر رہا ہے اور قضیہ محصلہ بھی وجود موضوع کا تقاضا کر رہا ہے، تو اسی کو علامہ نے کہا وحین اذن، اور اس وقت تصادق کا رفع. تصادق کا رفع، تصادق سے کون مراد ہے اس کو سمجھ لینا. تصادق سے کون مراد ہے؟ وہی موجبہ سالبۃ المحمول جو امام راضی نے کنورٹ کیا ہے قضیہ موجبہ کلیہ معدولہ سے، وہی تصادق، یعنی ان دونوں کا صادق آنا آپس میں اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رفع تصادق. تو اسی کو کہا انہوں نے کہ تصادق کا رفع، تصادق کا رفع. تو اب الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں موجبہ سالبۃ المحمول کی نقیض، یہ بھی کہہ سکتے ہیں موجبہ سالبۃ المحمول کی نقیض. یہ مستلزم ہو جائے گی تفارق کو. کیوں مستلزم ہوگی؟ اس لیے کہ تفارق بھی وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، اور سالبہ سالبۃ المحمول بھی وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے. ہاں تو وہی تو سالبہ سالبۃ المحمول ہے. سالبۃ الموجبہ سالبۃ المحمول کی نقیض کون ہے؟ سالبہ سالبۃ المحمول. یہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے. جب یہ کرتا ہے تو یستلزم ہو گیا، دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ لازم ملزوم ہو گئے. تو پھر اعتراض تو گھوم کر وہیں آ گیا. آپ نے جواب تو دیا، لیکن آپ کا جواب ایسا ہوا کہ دوبارہ اعتراض کو گھما لائے. اعتراض کو آپ کیا کر لائے؟ واپس لے آئے. اسی کو انہوں نے کہا یستلزم التفارق. اس کے بعد آگے کہتے ہیں فبعد تسلیمہ، چنانچہ اس کے تسلیم کر لینے کے بعد. کس کے تسلیم؟ یہ سلب کا صادق آ جانا کسی چیز پر وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے. یہ اولاً تو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں ہے موجبہ سالبۃ المحمول. جب موجبہ ہے تو وجود موضوع کا تقاضا کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے. تو چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو آگے کہہ رہے ہیں انما یتم، یہ جواب تام ہوگا
اذا کانا تلک المفہومات وجودیتاً، جبکہ وہ مفہومات وجودی ہوں، جیسے شے اور ممکن. یہ جواب وہاں چلے گا جبکہ مفہومات شاملہ کیا ہوں؟ وجودی ہوں، کیونکہ وہاں پر آپ کا جواب ٹھیک ہو جائے گا، جیسا کہ بھی ابھی ہم نے سمجھا دیا. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ سَلْبِيَّةً، بہرحال جب مفہومات سلبی ہوں، کلا شریک الباری ولا اجتماع النقیضین، جیسے لا شریک باری اور لا اجتماع نقیضین، تو یہاں دیکھو، یہاں آپ کے جواب کا گزر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے موجبہ کلیہ معدولہ سے کنورٹ کر کے آپ نے قضیہ بنایا تھا موجبہ سالبۃ المحمول. موجبہ سالبۃ المحمول، تو موجبہ سالبۃ المحمول کے لیے حرف سلب چاہیے، بغیر حرف سلب کے موجبہ سالبۃ المحمول نہیں بنے گا. اب یہاں بناؤ لا شریک باری اور لا اجتماع النقیضین، ان دونوں کے درمیان تساوی ہے چونکہ یہ عینین ہیں. اب ان کی نقیض نکالو، شریک باری اور اجتماع النقیضین، تو اب یہاں قضیہ معدولہ ہی نہیں بنے گا. آپ نے قضیہ معدولہ ہی سے منتقل کر کے کیا بنایا تھا؟ موجبہ سالبۃ المحمول. تو یہاں معدولہ کہاں بن رہا ہے؟ کل شریک باری اجتماع النقیضین ہو رہا ہے، تو یہاں معدولہ بنا؟ معدولہ ہی سے تو آپ نے بنایا تھا. جب معدولہ ہی نہیں بنا تو موجبہ سالبۃ المحمول بنے گا کہاں؟ جب موجبہ سالبۃ المحمول نہیں بنایا تو پھر اس کی نقیض موجبہ سالبۃ المحمول کی نقیض سالبہ سالبۃ المحمول یہ نہیں ہوگی. جب یہ نقیض بھی نہیں ہوگی تو آپ کی بات یہاں عدمی میں، مفہومات شاملہ عدمیہ کے اندر آپ کی بات نہیں چلے گی، آپ کی بات صرف وجودیہ میں چلے گی. اسی کو انہوں نے کہا فلا مساغ لذالک فیہ، چنانچہ اس کے اندر اس جواب کا کوئی گزر نہیں ہے. فلا جواب الا بتخصیص الدعویٰ، چنانچہ کوئی جواب نہیں ہوگا مگر دعویٰ کو خاص کر کے، بغیر نقائض تلک المفہوماتی، ان مفہومات کی نقیضوں کے بغیر، ان مفہومات کی نقیضوں کے بغیر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو وہاں شروع میں دعویٰ کیا، جو یہاں پر دعویٰ ہے کہ عینین میں تساوی ہو تو نقیضین میں بھی تساوی ہوگی، تو نقیضین میں تساوی ہونے کا جو دعویٰ ہمارا ہے یہ دعویٰ عام نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ خاص ہے، مفہومات شاملہ کو چھوڑ کر ہے ہمارا دعویٰ. اور آپ کا اشکال، آپ کا اعتراض اور اس کا سارا دار و مدار مفہومات شاملہ پر ہے، لہذا مفہومات شاملہ ہی کو آپ ہٹا دو تو اعتراض ہی ختم ہو جائے گا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ منطق کے جو قواعد ہیں وہ تو کلی ہوتے ہیں، ہر قاعدہ کلی ہوتا ہے، تو پھر کوئی فرد خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی قاعدے کو خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ خاص ہم نے اس لیے کر دیا کیونکہ یہ قلیل الجدوی ہے. یہ ایک چھوٹا سا جواب ہے، قلیل الجدوی ہے، یعنی ان سے بحث کرنا بے فائدہ ہے، ان سے بحث کرنا بے فائدہ